اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوں دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آگے ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے سے وہ لوگ گزرے ہیں جن پر اللہ کا انعام اور احسان ہوا۔ اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبیین کا راستہ ہے، والصدیقین اور صدیقین کا راستہ ہے، والشہداء والصالحین اور شہداء کا راستہ ہے، صالحین اور اولیاء کا راستہ ہے۔ تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور انہی کے راستے پر چلنے کی ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام کے راستے پر ہمیں چلنا کیوں ضروری ہے؟ اولیاء اکرام کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ ارشاد فرمایا۔ سیدھا راستہ نبیین کا راستہ، اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا، کیونکہ اولیاء کا راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ اولیاء بھی اسی راستے سے ہو کر گزر رہے ہیں جس راستے سے انبیاء گزرے ہیں۔ انبیاء کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ اپنایا جائے وہ سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تینوں کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جو نبیین کا راستہ تھا، کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیوں ولیوں کو ماننا ضروری ہے؟ کیوں ولیوں کے راستے سے ہو کر گزرنا ضروری ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ سیدھا راستہ صرف نبیین کا راستہ ہے تو بھی بات ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، ان کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے؟ تو قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہوا کہ اگر تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، اگر رب تک پہنچنا ہے، تو اس راستے سے ہو کر گزرنا پڑے گا جس راستے سے نبیین گزرے ہیں۔ مولا نبیین گزرے ہیں یہ اتنا بتانا ہی کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا نبیین جو راستے سے گزرے ہیں اسی راستے سے صدیقین گزرے ہیں، اسی راستے سے شہداء گزرے ہیں، اور اسی راستے سے صالحین گزرے ہیں۔ اگر اس راستے سے گزرو گے تو ہی تم کامیاب۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ بغیر وسیلے کے منہ اٹھا کر میری بارگاہ میں نہ آؤ، وسیلہ لے کر آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں ولیوں کے راستے کو ضروری قرار دیا؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے تھوڑا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو۔ انکار کر دیا رب کے حکم کا، انکار کر دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے۔ جب اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ کے لپٹوں سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ جب اس طرح کی بحث و مباحثے میں پڑ گیا ابلیس تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہو گیا۔ جب اللہ تعالی نے ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے رب کی بارگاہ میں مہلت مانگی، اختیار مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے اختیار اور مہلت دے دیا الی یوم یبعثون، کہ اس دن کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے اے ابلیس تجھے مہلت دی جاتی۔ جب ابلیس کو
قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی تو اس نے رب کی بارگاہ میں ایک چیلنج کیا کہ جو آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں اور میں مردود ہو رہا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ قسم کھاتا ہوں لأغوینہم، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں اغوا کر لوں گا۔ اور کہا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے اے میرے رب میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر آ کر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں۔ جب اس نے اس طرح کا چیلنج کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کہا کہ جتنی کوشش چاہے کر لو گمراہ کرنے کی، جو چاہے کوشش کر لو، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کبھی تیرے فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چل پڑی اور انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی، انسانوں کو بہکانا ابلیس نے شروع کیا۔ تو جب ابلیس نے بہکانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بندوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے، اپنے بندوں کو بھٹکتے ہوئے راہ سے واپس سیدھی راہ میں لانے کے لیے نبیین کو دنیا میں بھیجا۔ نبیوں کی جماعت آئی، جس طرح سے ابلیس کے پیروکار دنیا میں بڑھتے گئے، شر پھیلانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب بندوں کو، نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس کے ذریعے سے شیطان اور ابلیس کے رچائے ہوئے سازش کو ناکام کیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ تاریخ کو دیکھیں، تمام انبیاء کرام کے حالات کو دیکھیں کہ جب جب دنیا میں بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی اور اپنے رب تعالی کی راہ سے ہٹ کر، رب کو بھول کر غیروں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور نسل انسانی کو راہ ہدایت پر لایا۔ اور پر بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا نمرود کے مقابلے میں، شیطان نمرود کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کے ذریعے بہکنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے، نمرود کو آخرت سے ڈرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سامنے ابلیس جو ہے فرعون کی شکل میں، شیطان فرعون کی شکل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بھی نبی آئے ہیں وہ کسی نہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آئے۔ ہمارے نبی مبعوث ہوئے، ساری دنیا میں اندھیرا، ظلمت کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، بے حیائی کے بازار گرم ہے، بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ لوگ بازاروں میں اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کی بولیاں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عالم میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا کہ سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور کفاران قریش اور ساری دنیا میں بدکار، بدبخت اور ظالموں، جابروں کی حکومت، ہر طرف جو ہے گمراہیت اور بے دینی اور خرافات کا دورہ تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں، کسی نبی کو قارون کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں، جو بھی نبی آئے ہیں کسی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے آئے۔ اب دنیا کا قاعدہ اور سسٹم یہ ہے کہ اگر کہیں کشتی ہو رہی ہو، ایک پہلوان ہے تو اس سے کشتی لڑنے کے لیے بھی سامنے کسی پہلوان کو اتارا جاتا، یہی ہے نا طریقہ۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو اس سے لڑنے کے لیے، اسے ٹکر دینے کے لیے کسی طاقتور کو میدان میں اتارا جاتا۔ اگر سامنے والا ہتھیار سے لیس ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو اتارنا ہے تو جسے اتارنا ہے اسے بھی ہتھیار سے لیس کرنا ضروری ہے۔ اگر اسے ہتھیار سے لیس نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی کہلاتی۔ سامنے والا پہلوان ہے، اس کے مقابلے میں آپ کسی ایک دم کمزور نحیف سے بندے کو اگر اتار دیں تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ ناانصافی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کو اس انداز میں سمجھیں کہ ایک طرف نمرود ہے، دوسری طرف حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا نمرود کے مقابلے میں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا فرعون کے مقابلے میں۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ دنیا کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ کسی طاقتور کے مقابلے میں اگر کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے تو وہ بھی طاقتور ہونا چاہیے، لیکن جب ہم ان حالات کو غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بظاہر ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف نمرود ہے، اس کے پاس حکومت ہے، فوج ہے، بادشاہت ہے، لشکر ہے، دولت ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں، نہ حکومت ہے، نہ لشکر ہے، نہ ہی دولت ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ظاہری اسباب کوئی ہے جو نمرود کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح جب فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ایک طرف فرعون ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کے دربار میں خادموں کے بازار لگے ہوئے ہیں، کا بہت بڑا دربار ہے، اس کے پاس سپاہی ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر نہتھے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم عالم تصور میں رب سے عرض کریں کہ مولا دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی پہلوان کے مقابلے میں جنگ لڑنی ہو، مقابلہ کرنا ہو، تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ پہلوان کے مقابلے میں پہلوان کو اتارا جاتا ہے، ہتھیار سے لیس بندے کے مقابلے میں ہتھیار سے لیس کسی کو اتارا جاتا ہے۔ مولا تو نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں اتارا، حضرت ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں اتارا، اور بھی انبیاء کو اور بھی لوگوں کے مقابلے میں اتارا، تو ایک طرف تیرے انبیاء ہیں اور ایک طرف تیرے دشمنان ہیں، تو تیرے انبیاء تو بظاہر خالی ہاتھ ہیں اور تیرے دشمنوں کے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، سپاہی ہے، ہتھیار ہے، حکومت ہے، مال و دولت ہے، مولا تیرے نبیوں کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، عالم تصور میں اگر یہ سوال کریں تو یہ جواب آئے کہ میرے بندو تم ظاہری اسباب و علل کو دیکھ رہے ہو، ہم نے بھی اپنے نبیوں کو خالی ہاتھ اور نہتھے مبعوث نہیں کیا، ہم نے بھی اپنے نبیوں کو 2 سپر پاور دیا ہے۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو؟ سپر پاور۔ 2 سپر پاور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی۔ ایک سپر پاور ہے کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، حضرت داؤد کو زبور عطا کی، ہمارے نبی کو قرآن عطا کیا، اور بھی انبیاء کو دیگر صحائف رب تعالیٰ نے عطا کیا کہ جب رب تعالیٰ کے محبوب انبیاء کرام جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں اتریں گے تو نہتے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس 2 سپر پاور طاقتیں ہوں گی، اور ان 2 سپر پاور طاقتوں میں ایک کتاب ہے۔ بولیے ایک کیا ہے؟ کتاب ہے، اور دوسرا سپر پاور معجزہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تو 2 طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دی، ایک کتاب اور دوسرا معجزہ۔ بولیے بہت اہم بات ہے، جو بہت اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرا معجزہ۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی رب کے کلام پڑھ کر فرعون کے درباریوں کو اور فرعون کو ڈراتا ہے، جو کتاب نہیں سمجھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنے عصا کو سانپ کی شکل میں بدل کر معجزہ دکھا کر انہیں ڈراتے ہیں، کبھی پانی کو خون میں تبدیل کر کے ڈراتے ہیں، اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو لیں، جب حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں آئے تو حضرت ابراہیم نے کبھی نمرود کو ڈرایا کہ رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ وہ بدبخت سمجھ نہ سکا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزہ دکھایا کہ نمرود کے ذریعے سے کائی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی
تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ معجزہ، یہ سپر پاور دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو ہے ظالموں کے مقابلے میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دو طاقتیں دی، ایک کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی۔ کسی نے چاہا، اس نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر نے جو ہی سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا ہے، حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ کہا ہاں میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بغیر کوئی معجزہ طلب کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے واقعات بھی سنا ہے کہ کچھ عرب کے دور دراز کے لوگ جو ہے دیہات کے لوگ آرابی آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں نبی ہوں۔ اگر نبی ہیں تو کوئی پاور دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی طرف اشارہ کیا، درخت چلنے لگا۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ سورج کی طرف اشارہ کیا، ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ عزیزان گرامی، ان معجزات کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے گئے۔ حضرت عمر کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے حضور کی طرف معاذ اللہ حضور کے قتل کا ارادہ لے کر چلنے لگے۔ کسی نے روک کر کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ آج ان کا کام تمام کر دینا ہے۔ کہا اے عمر ان کی طرف بعد میں جانا، تو نے سنا ہے تیری بہن اور تیرے بہنوی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لے۔ حضرت عمر وہیں سے پلٹے، بہن کے گھر کی طرف تلوار لے کر چلے اور دل میں سوچا کہ آج ان کا بھی کام تمام کر دینا ہے۔ حضرت عمر جو ہی دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، گھر کے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے بہنوی جلدی سے چھپ گئے اور حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی تھپڑ مارا، اپنی بہنوی کو بھی مارا غصے میں۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی بہن سے کہا بہن وہ جو میں جب آیا تھا تم کچھ تلاوت کر رہی تھی وہ کیا ہے؟ بالکل عجیب کلام ہے، اس کو سن کر روح میں ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہن بتا وہ کون سا کلام ہے؟ ذرا میں اسے دیکھ۔ سامنے رکھا ہوا دیکھا اور قرآن کو پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ جو عمر تلوار لے کر نبی کی طرف جا رہے تھے کچھ اور مقصد لے کر، اب وہ عمر سر جھکائے ہوئے نبی کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہی دروازہ کھلا، جا کر نبی کے قدموں میں گرتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر۔ بدل گئی دنیا۔ تو یہ دو طاقتیں تھی، ایک معجزہ اور ایک کتاب۔ جو لوگ دین کو سمجھنا چاہتے تھے ان کو کتاب کے ذریعے سے دین سمجھایا گیا، اور جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کتابی باتیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو معجزات دکھایا گیا، اور معجزہ کے ذریعے سے انہوں نے دین کو سمجھا اور دیکھا، پھر دین کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، میں نے بات شروع کی تھی اولیاء کاملین کی۔ اب آئیے، اب ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو طاقتیں دی، ایک کتاب اور ایک معجزہ۔ لیکن اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اس مذہب کو، اس اسلام کو قیامت تک چلنا ہے۔ پہلے لوگوں میں بگاڑ جب پیدا ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی نبی کو بھیج دیتا، لیکن اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ اب اگر اس قوم میں، اس امت میں بگاڑ پیدا ہو، امت کے سدھار کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی پہلی امت میں نبیوں کو بھیجتا تھا، اور نبیوں کو دو طاقتیں عطا کرتا، ایک معجزہ اور ایک کتاب۔ کتاب اس لیے کہ جس کو دین سمجھنا ہو کتابی ذریعے سے وہ کتاب کو پڑھے، اور جس کو کتاب سمجھ میں نہ آئے وہ معجزات دیکھ کر دین کو سمجھے اور دامن اسلام سے جڑ جائے۔ لیکن اب اس امت میں چونکہ نبی آنا نہیں ہے، جب نبی نہیں آئیں گے
تو کتاب بھی نہیں آئے گی، جب نبی نہیں ہوں گے تو معجزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب سوال ہوتا ہے، تو اس دین کو، اس امت کو تو قیامت تک چلنا ہے، اس امت میں اگر بگاڑ آ جائے، اس امت میں اگر فساد آ جائے تو اس امت کی اصلاح کا کیا ذریعہ اور کیا طریقہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ وہ دو طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی تھی، اس دو طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسا جاری کر دیا اور اس کا نام بدل دیا۔ جو طاقت کتاب کی شکل میں نبیوں کو دی جاتی تھی، اب اس طاقت کو اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت میں بدل دیا کہ جس کو بھی دین سمجھنا ہو کتابی ذریعے سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا حکم ہے، وہ علماء کے پاس جائے اور کتاب سے مسئلے کو سمجھے اور کتاب کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرے۔ اور وہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے کی شکل میں دیا تھا، اس طاقت کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شکل میں بدل دیا اور اولیاء کو مبعوث فرما کر یہ تعلیم دی کہ اب کسی کو اگر دین سمجھنا ہو، دین کے کسی مسئلے پر کوئی الجھن ہو اور کتابی باتیں سمجھ میں نہ آئے، وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ دین کیا ہے، تو وہ علماء کے پاس نہیں، اولیاء کے پاس چلا جائے۔ تو علماء دین کو سمجھاتے ہیں، علماء دین بولیے سمجھاتے ہیں، اور اولیاء دین سمجھاتے نہیں، دکھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ انشاءاللہ اس پر میں گفتگو اگلے بیان میں کروں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سینکڑوں علماء ہوئے ہندوستان میں، کتنے لوگوں کو مسلمان بنا پائے، لیکن ایک خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گئے۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ ایسا نہیں کہ علماء کے اندر صلاحیتیں نہیں تھی اور بڑے عالم ہوئے ہی نہیں، بڑے بڑے عالم ہندوستان کی سرزمین پر ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے چوٹی کے عالم ہوئے ہیں، لیکن علماء کے ذریعے سے اتنے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہو پائے جتنے کہ اولیاء کرام کے ذریعے سے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ علماء دین سمجھاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے بھئی، یہ ایسا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات پوچھیں، وہ آپ کو بتا دے کہ ایسا ایسا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا نہیں، وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہے کہ یہ اصل میں طریقہ ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، پریکٹیکل میں اور تھیوری میں فرق ہوتا ہے۔ تو علماء تھیوری سمجھاتے ہیں اور اولیاء پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جس کسی نے بھی دین کو سمجھنا چاہا اور علماء کے بارگاہ میں آئے تو علماء نے ان کو کتاب کے ذریعے سے دین سمجھایا کہ یہ دین ہے۔ لیکن اولیاء کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا تو اولیاء نے کتاب کھول کر انہیں سمجھایا نہیں، بلکہ کر کے بتا دیا کہ یہ دین ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ جو چیز لوگ دیکھتے ہیں وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی، ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور جو صرف سنتے ہیں وہ سمجھ میں زیادہ نہیں آتی ہے۔ تو اولیاء دکھاتے ہیں، اولیاء دین کو دکھاتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور علماء دین کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اس لیے علماء بے شمار ہوئے، لیکن اتنے لوگ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہو پائے جتنے کہ اولیاء کے ہاتھوں سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اور اس کی مثالیں انشاءاللہ میں اگلے بیان میں بیان کروں گا۔ میں اپنی گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو تیرے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام